آج کی اس میڈیا ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم عام طور پر ان لوگوں کو جو مختلف ٹی وی چینلز پر ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم صرف انہیں پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس پرفارمنس کے پیچھے ان کی دہائیوں کی محنت ہے۔ ٹی وی اسکرین پر کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے جن محبتوں اور شفقتوں کا اظہار فرمایا، یہ ان کے دل کا آئینہ ہے۔ جن مثبت انداز سے چیزوں کو وہ لیتے ہیں، انہوں نے یقیناً اس طرح سے ذکر کیا۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کا سفر ہم نے بہت تیزی کے ساتھ طے کیا۔ خبر پہنچنے کا جو طریقہ ہے ہم نے دیکھا، تو ضروری تھا کہ جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے اتنی تیزی سے ہم بھی ٹریول کریں، آگے جائیں، وقت کے تقاضوں کو دیکھیں، اور جو وقت کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھتا وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں خوش آمدید بھی کہوں گا اور التماس گزار ہوں ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب محترم تسلیم احمد صابری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور میڈیا ورکشاپ سے آپ تمام سامعین سے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے جن محبتوں اور شفقتوں کا اظہار فرمایا، یہ ان کے دل کا آئینہ ہے۔ جس انداز سے انہوں نے گفتگو فرمائی، جن مثبت انداز سے چیزوں کو وہ لیتے ہیں، انہوں نے یقیناً اس طرح سے ذکر کیا، اور ان کے صاف دل میں میرے جیسے نکمے کا چہرہ صاف دکھا، اس لیے کہ ان کا اپنا دل صاف ہے۔ ہر شخص کا دل اس کا آئینہ ہوتا ہے، تو میرے جیسے نکمے کا بھی چہرہ اگر انہیں اتنا اجلا، ستھرا اور نکھرا ہوا دکھائی دیا تو یہ یقیناً ان کا پرسیپشن ہے، جو ان کے صاف دل ہونے اور پازیٹیو ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کا حکم تھا، جس طرح آپ نے فرمایا، باوجود کوشش کے، باوجود خواہش کے، یہ سال ڈیڑھ سال گزر گیا اور حاضری نہیں ہو سکی، اور آج الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور میڈیا کے حوالے سے خاص چونکہ فوکسڈ ہے میڈیا کے حوالے سے بات چیت کرنا۔ ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں، اکثر تو نہیں کہہ سکتا، ماشاءاللہ بچے بچیاں بھی ہیں، لیکن 50% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈائل والا ٹیلی فون یوز کیا ہے، اور پھر ٹیکنالوجی کو اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کا سفر ہم نے بہت تیزی کے ساتھ طے کیا۔ خبر پہنچنے کا جو طریقہ ہے ہم نے دیکھا، تو ضروری تھا کہ جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے اتنی تیزی سے ہم بھی ٹریول کریں، آگے جائیں، وقت کے تقاضوں کو دیکھیں، اور جو وقت کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھتا وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن چینل کی پالیسیز سے لے کر ہر ایک شخص کا اپنا چینل بھی ہم نے دیکھا، جہاں ہمیں ریسٹرکشنز ہوتی تھیں، یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ نو گو ایریا ہے، یہاں نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ہر شخص کا چینل ہے۔ اب تو میں یہ کہنے سے بھی باز آ گیا کہ بھائی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ تسلیم بھائی آپ بھی میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ ہم نے
टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से बदलते देखा, और अब हम डिजिटल दहशतगर्दी का सामना भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब इसको डिजिटल दहशतगर्दी कहा जा रहा है। तो गोया बहुत तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं। अगर हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अगर हम उसके तकाजे पूरे नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज की ये जो मीडिया वर्कशॉप है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए मीडिया की महफिल नात के लिए ये वर्कशॉप मुनक्किद करते हुए। 3 डेज वर्कशॉप विद तस्लीम साबरी हम 9 सालों से मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर बाग, कश्मीर तक से बच्चे और बच्चियां आते रहे। तो 7वीं 9 सालों में 2 साल आप कोरोना के निकाल दीजिए, तो ये 7वीं वर्कशॉप अभी कुछ दिन पहले हमने मुनक्किद की है। अब चूंकि हमारे पास 3 दिन होते हैं, उस 3 दिन में आप लेक्चर्स के साथ साथ, क्वेश्चन एंड आंसर के साथ साथ एक्टिविटी को हिस्सा बना सकते हैं, जिसमें हर एक को परफॉर्मेंस के लिए वक्त दिया जाता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो पर्टिकुलर खूबियां हैं, उनको देखा जाता है और उनको उजागर करने की कोशिश की जाती है। ये आज की जो वर्कशॉप है लिमिटेड वक्त के लिए, इसमें एक्टिविटी तो उस तरह से मुमकिन नहीं है। कुछ गुफ्तगू मैं करूंगा और तमाम चैलेंजेस का तस्करा भी नहीं कर सकते। जहां क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, वहां अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहेंगे, जो मेरी गुफ्तगू है उसके अलावा भी कोई चीज़ पूछना चाहेंगे, तो वो आप पूछ सकेंगे, ताकि जो आपके ज़हनों में उलझन है उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन आज के लिए मैंने जो फोकस करना है वो मीडिया की वर्कशॉप है, जो डॉक्टर साहब का हुक्म था कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। ये भी याद रहे, हमारे यहाँ टेलीविज़न चैनल्स पर एक नए चैलेंज का सामना है। शायद आप लोगों को, कुछ जो टेलीविज़न चैनल कर रहे हैं, उन्हें भी अंदाज़ा ना हो, या हो सकता है आपको अंदाज़ा हो। हम चीज़ तैयार करते हैं टेलीविज़न के लिए। टेलीविज़न मीडिया जो मेन मीडिया है, और उसका रिजल्ट देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो कि सरासर खिलाफ हकीकत है, सरासर गलत है। हम चीज तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी कामयाबी या नाकामी का जो मयार है वो हम सोशल मीडिया के व्यूज पर तय कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल न्यू चैलेंज है जो इस मार्केट को फेस करना पड़ रहा है। फिर हम कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पर जिनकी रेटिंग्स हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग उल्टा सीधा मंजन बेच रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, हम उनको उठाकर जितना कंटेंट, जितनी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर हिट हो रही है, व्यूज ले रही है, उसको हम लाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिठा रहे हैं। ये मिक्स, ये कुछ सालों में अंदाजा हो जाएगा कि ये हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। सोशल मीडिया का फॉलोअर बिल्कुल डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फॉलोअर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के मिजाज का फर्क है। एक ही आदमी जब टेलीविजन देख रहा है तो उसका मिजाज मुख्तलिफ है, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर कोई चीज सर्च कर रहा है या स्क्रॉल कर रहा है तो उसका मिजाज उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आप इस बात को समझ सकते हैं? ये तो आप खुद फेस कर रहे हैं। आप जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं तो आप टेक लगाकर इस तरह बैठे हैं और देख रहे हैं। आपको 8-8 घंटे 6-6 घंटे का क्रिकेट मैच परेशान नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर 1.5 मिनट की वीडियो भी तंग कर रही है। वो पता चला क्राइटेरिया डिफरेंट है।
آپ الیکٹرانک میڈیا کی کامیابی کا معیار سوشل میڈیا کے ویوز پر نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کی کامیابی اس کا معیار الیکٹرانک میڈیا کی کامیابی سے نہیں جوڑ سکتے. یہ ابھی میں تمہید ذکر کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا آپ اس سے اختلاف رکھیں یا اتفاق رکھیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنے فالوورز کے اعتبار سے، اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے، اپنی ویلیوز کے اعتبار سے یکسر مختلف چیزیں ہیں. وہی آدمی جب الیکٹرانک میڈیا پر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ معیارات مختلف ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کی. ہاں، اینکر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہو سکتا ہے، اینکر کا کانٹینٹ تبدیل ہو جائے گا، لیکن جو چیزیں میں آج ڈسکس کروں گا وہ کم از کم اینکرز کے لیے جو کچھ شو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم و بیش کامن ہوں گی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں ہم ان کے مشورے سے کہ میڈیا کے لیے اعتماد سازی کتنی ضروری ہے. وہ اینکر ہے، بحیثیت اسکالر پروگرام میں شریک ہو رہا ہے، کتنی ضروری ہے اور اس کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کے لوازمات کیا ہوں. اس کو یہ انتہائی ضروری ہے، اس سے تو کسی کی دو رائے نہیں ہے. یہ میرے بتانے کی بات بھی نہیں ہے، میرے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کام کوئی بھی کریں اس کے لیے اعتماد سازی، آپ کی شخصیت میں کانفیڈنس، یہ تو انتہائی ضروری چیز ہے، بنیاد ہے. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا. دو باتیں ہیں بنیادی طور پر. ایک تو آپ کا ظاہر ہے، آپ کی آؤٹ لک ہے، آپ کی اپیرنس ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ میں کانفیڈنس پیدا کر سکتی ہیں. میرا بٹن بھی ٹوٹا ہوگا نا، تو چونکہ مجھے پتا ہے کہ بٹن ٹوٹا ہے میں اس پہ پریشان ہوں، خواہ کسی کو وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، لیکن چونکہ مجھے پتا ہے اس لیے میں اس پر پریشان ہوں. ظاہر آپ کا اپیرنس وہ بہت ضروری ہے. اور دوسری فکری اعتبار سے باطنی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کانفیڈنس دے سکتی ہیں. ظاہر کے لیے ایک چہرہ تو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، وہ اور اس میں ہر شخص کو اللہ تعالی نے کچھ خواص ایسے عطا کیے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں. کچھ چیز کم ہے تو کچھ زیادہ ہے، کسی سے بڑھ کر کوئی چیز کسی سے کم ہے، تو وہ یہ تو بالکل عطا کا معاملہ ہے. پھر آپ جو سٹائل کیری کر رہے ہیں، ڈریسنگ. میں جب ٹیلی ویژن پر نہیں آتا تھا آج سے 25 سال پہلے، میری ڈریسنگ اس وقت ایسی نہیں تھی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. شاید کوئی ایک دو کوئی تصویریں ریحان صاحب کے پاس ہوں میری پرانی، آپ اس وقت کی میری تصاویر دیکھیں تو آپ یہ عجیب ڈریسنگ کرتا تھا. اتنی کھلی کھلی شلواریں پہننا شاید اس وقت کا فیشن بھی تھا. لیکن ٹیلی ویژن میڈیا آپ کو گروم کرتا ہے، سکھاتا ہے کیسے کیری کرنا ہے. پسند اپنی اپنی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کلر میں پہن رہا ہوں وہ آپ کو بھی پسند آئے، جو آپ پہن رہے ہیں وہ مجھے بھی سوٹ کرے. یہ ایک الگ بحث ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے. یہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا سٹائل مجھے کیری کرنا ہے، کیا چیز اچھی لگے گی مجھے. اس سے وہ کانفیڈنس بڑھاتی ہے. صفائی ستھرائی، خط اچھا سا بنا ہو، کٹنگ. کوئی شخص مفلوق الحال ہی ہے
ٹیلی ویژن پر آنے والے کو لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے بنیادی طور پر انس پیدا کرنا ہے، اپنے لیے چاہت پیدا کرنی ہے۔ آپ کے بولنے سے پہلے آپ کا چہرہ نظر آئے گا، اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو چہرے سے ہی پہلے جج کرے گا آپ کو، آپ کے لباس سے ہی آپ کو جج کر لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، لیکن آپ کے چہرے مورے سے ہے۔ اب آپ ایسے دین بیزار لوگ بھی تو ہیں نا جو آپ کی داڑھی دیکھ کر ہی آپ سے چڑھ جائیں گے، آپ کیا کر لیں گے ان کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جو چڑھا بیٹھا ہے، آپ کی داڑھی کیا ہے؟ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہی بیزار بیٹھا ہے، ایسے چیزوں کی فکر نہیں، لیکن اس کو کیری کرنا، اپنے سٹائل، ٹوپی پہنتے ہیں، امامہ جس طرح باندھتے ہیں، اچھا خوبصورت لگنا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ ایسے آؤ کہ نوجوان بچے آپ کو آئیڈلائز کریں، آپ جیسا بننا چاہیں، وہ اینکر ہو، سکولر ہو۔ اور یہ بات نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صاحب ان شخصیات میں سے ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب اور چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں۔ علمی اور فکری طور پر اتنا کانٹینٹ، اتنا مواد، اتنا مطالعہ ہمارا ہو جائے، اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے اور اس پر بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سٹائل ان لوگوں نے کیری کر رکھا ہے وہ میرا ہو۔ تو جب کوئی شخص کسی سے متاثر ہوتا ہے تو پہلے اس کا ظاہر اپناتا ہے، چہرہ اپناتا ہے، اس طرح ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ متاثر بھی سب سے پہلے ظاہر سے ہی ہوا تھا، اس لیے وہ پہلے ظاہر کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس طرح کہ آپ کو کوئی فالو، وہ جو آپ کو پسند آ رہا ہے، اس کا کوئی کرائیٹیریا کوئی نہیں دے سکتا۔ رنگ کون سا پہنے، رنگ جو مردوں کو سوٹ کرتے ہیں، مراد یہ ہے مرد چلتا پھرتا گولا گنڈا بھی نظر نہ آئے، کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا لگے، ڈریس اس کو سوٹ کر رہا۔ یہ چیز، خوشبو بہت امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک، میں نہیں جانتا آپ کے حال سے واقف نہیں کیا، میں آج بھی قبلہ میرے بیگ میں بھی ایک 2-3 طرح کے آپ کو ابھی عطر مل جائیں گے، مجھے بہت زیادہ اس سے کانفیڈنس ملتا ہے۔ جب مجھے پڑھنا ہوتا ہے محفل میں یا ٹیلی ویژن پر میں پروگرام کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا نکال کر اس کو لگا کر اس کو تھوڑی دیر سونگھتا ہوں، اس سے مجھے کانفیڈنس ملتا ہے۔ اور ممکن ہے آپ میں سے بھی اکثر کوئی اس سے کانفیڈنس ملے، نہیں ملے تو کچھ چیزیں سائیکولوجیکل ہوتی ہیں۔ قوال سمجھتا ہے میں پان نہیں کھاؤں گا تو شاید میں قوالی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے قوال کو پان نہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا نا، اور اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ اس نے خود بھی پان کے بغیر قوالی زندگی میں کبھی نہیں کی۔ اسے کیا پتا کہ قوالی پان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اور پان قوالی کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ سائیکولوجیکلی اس کے یہ ذہن میں شامل ہو گئی کہ میں پان نہیں کھاؤں گا تو میرا گلا کام نہیں کرے گا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ آپ کے ذہنی طور پر چیزیں آپ سے جڑ جاتی ہیں، وہ اس قدر اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کا ہیلپ لیس کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔